9 نومبر 1877 9 نومبر 1877 وہ دن کہ جب سیالکوٹ شہر کو اپنی پہچان ملی۔ دنیا کے نقشے پہ یہ ایک شہر کی حیثیت سے تو بہت پہلے سے موجود تھا۔ یہاں سینکڑوں انسان بستے تھے۔ ہر دن کسی نہ کسی آنگن میں کوئی پھول کھلتا، مگر 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے ایک نیک سیرت و خوشبخت انسان شیخ نور محمد کے آنگن میں جس نور نظر کی آمد ہوئی وہ بے مثال تھا۔ وہ شہر کا بے تاج بادشاہ ثابت ہوا، اور صرف آج ہی نہیں، قیامت کی صبح تک اس کے دم قدم سے یہ اپنا وجود باقی رکھ پائے گا، اس لیے کہ وہ تو مسیحا تھا۔ اس نور نظر کی پیشانی میں علم و حکمت اور سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ آج دنیا اسے مصور پاکستان، مفکر پاکستان اور شاعر مشرق کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی بنیادوں کو جلا بخشنے والے کو شمس العلماء سے پکارتی ہے، اس لیے جہاں دیدہ دانشوروں سے شرف تلمذ حاصل کیا، اس نے جہاں دیدہ دانشوروں سے شرف تلمذ کیا، فلسفے کی گہرائی میں یوں غوطہ زن ہوا کہ اساتذہ اس کی غیر معمولی فلسفیانہ لیاقت و مہارت کی داد دیتے نہ تھکتے تھے، اس لیے کہ یہ صرف طالب علم نہ تھا بلکہ علم خود اس کا طالب نظر آتا تھا۔ جستجو و تفکر اس کی طبیعت ثانیہ تھی۔ اس کی پرواز کی وسعتیں آسمانوں سے بلند تھی۔ اسے قصر سلطانی کے گنبد پر بھی تسکین نہ ملی، اس لیے کہ وہ تو شاہین تھا جس کا بسیرا صرف چٹانوں پر ہی ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت کسی گہری سوچ میں گمسم رہتا۔ وہ شاہین تھا، اور شاہین تو آزادی کا خوگر ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی قوم کو غلامی و زندان سے آزاد کروانا چاہتا تھا۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا جو وہ اپنی خوابیدہ قوم کو سناتا اور ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتا کہ تم کرگس نہیں بلکہ شاہین ہو، اس لیے غفلت و سستی کی چادر اتار دو۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ تمہارا جہاں اور ہے، غلامی میں رہتے ہوئے تمہاری کوئی تدبیر و شمشیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بالآخر اقبال کی محنت و جانفشانی رنگ لے آئی اور اس کی قوم نے آزادی کی نعمت حاصل کر لی، لیکن آزاد ہونے کے باوجود بہت سے شاہین آج بھی کرگس کی مانند زندگی گزارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اقبال ان سے بیزار ہے۔ وہ ایسی بے حس آبادی کو ویرانے سے تعبیر کرتا ہے اور انہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم نے اپنی حالت کو نہ بدلا اور غفلت میں رہے تو یاد رکھنا تمہارا خدا بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ آج امت مسلمہ کو اقبال کے نظریات اور سوچ کو اپنانے کی شدید ضرورت ہے۔ اقبال نباز قوم ہے، اس کی شاعری میں محبت، اخوت، جذبہ، خودداری، حب الوطنی، بے نیازی، دور اندیشی، خدا ترسی، محبت رسول، غرض ایک کامل مسلمان کو جن صفات سے مزین ہونے کی ضرورت ہے وہ سارے کا سارا سامان شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اقبال سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔